تعالیٰ نے اجازت دیا ایکچولی میرا اسماعیل اپنی عادت کو بدل دوں گا اور باپ کی عادت ہے کہ اس کے بیٹے کو ایک پتھر کی چھوٹی سی گند سے ہی اٹھا کے لائے محبت سے لگا لائے کہیں پتا چلے کہ میرے بیٹے کو غلام کسی نے گالی دی ہے کسی نے مارا ہے فوراً اٹھے گا اینٹ آئے گی ہاتھ سے پتھر آئے گا چھری آئے گی جو بھی آئے گا بات میرے بیٹے کو لیکن عادت تو یہ تھی لیکن آپ کی کیا عادت ہے اپنے بیٹے کو خود ذبح کرنے کی عادت جو والدین کی عادت ہے بچوں کو مشکلات سے بچانا بچوں کو آسانیاں مہیا کرنا ان کو بتائیں کی چیزیں دینا لیکن رحیم علیہ السلام نے اپنی عادت بتایا بیٹوں کو اعلیٰ عظمت والی بہترین اشیاء اور ان کو اس کے انتظام کیا جاتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑی تکلیف جو ذبح کی ہے قتل کی ہے وہ کر رہے گویا کہ اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو کر اور بچوں کی عادت بدلنا ان کی عادت سے ہٹ گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو بیٹے کو ذبح کرتے وقت اور والدین کی عادت سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسماعیل نے اپنی عادت بدل ڈالی جو بچوں کی عادت تھی ابراہیم علیہ السلام نے عادت بدل ڈالی جو باپ کی عادت تھی اور والدہ کی یہ محبت ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کی طرف کوئی ٹکڑی کھڑی کرے لیکن انہوں نے بھی کیا کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرا بیٹا قربان ہو جائے ماں نے بھی عادت بدل ڈالی ماں کی عادت ہے باپ مار رہا ہو ماں بچاتی ہے لوگ مار رہے ہو ماں اپنے بیٹے کے اوپر گرتی ہے لیکن ادھر ماں نے بھی عادت بدل ڈالی باپ نے بھی عادت بدل ڈالی بیٹے نے بھی عادت بدل ڈالی اللہ تعالیٰ نے چار بغیر سوئی تیری عادت کیا ہے کاٹنا لیکن آج دوسری عادت بدل دے ادھر سے عادت بدل گئی اب دوسری عادت بدل دے چھوٹی سی بات نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف کھینچا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہم نے بدلہ دے کر فدیہ دے کر آج اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر عظیم احسان ہے کہ بے فارغ اگر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لفظ جگر ذبح ہو جاتا تو قیامت تک ہمیں بچوں کی قربانی دینا پڑتا اللہ تعالیٰ نے قربان جنت میں نلوایا اور فضلین کرام نے دیکھا کہ 40 سال تک وہ جنت کی کھیتوں میں چلتا رہا اور رضوا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلہ قرار دے دیا اور اسماعیل علیہ السلام اس طرح سے بس کیا ہو گئے بچ گئے آپ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بہت مناسب سے انہیں نوازا ہے معصوم پیدا کیا ہے لیکن جتنی اللہ تعالیٰ عظمت دیتا ہے اتنی امتحان بھی زیادہ دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو عظمت ملی تو لیکن ان جیسا امتحان بھی آج تک کسی بارے میں نہیں کیا جب کوئی بھی کام ہو اللہ تعالیٰ جب انبیاء سے لیتا ہے تو کیا کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کر بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے نبی کو جا کر کہو یہ کام کرو لیکن اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پاک نہیں کرا ہے یہ بڑی ضرورت حالانکہ ہمیں اور آپ کو پاک سے کوئی اشارہ دے ہو سکتا ہے بات ہوگا ہو سکتا ہے سچا ہو لیکن انبیاء کے ساتھ بھی کیا ہوتے سچے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے پاک سے اشارہ کرایا خلیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل چن دیا خلیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی محبت اللہ کے آگے آ رہا ہے یعنی سب سے عظیم محبت جس کی ہو اللہ تعالیٰ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بڑی نہیں ہے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا اللہ تعالیٰ نے اتنی شان بلند اور ارشاد فرمایا لوگوں یہ تو خواب کی بات ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا اگر
یہ تو صرف خواب کی بات ہے، خواب کا اشارہ ہے، بیٹے کو دفاع کر دیا. لیکن اگر اور ایک بیٹا تھا، اس سے حضرت اسلام کو بے حق مانگا ہے. اور یہ حضرت اسلام سے جب دعا کی ربی حاضری عزت صالحین، اللہ بیٹا تو عطا کر لیکن عام بیٹا نہیں، صالحین ایک لوگ سے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ آپ نے دیکھو جو میں نے بیٹا مانگا ہے یہ بیٹا نہیں ہے یا کوئی اور ہے. فبشرناہ بغلام حلیم، اپنے حلیم اور زبان بیٹے کی تمہیں کچھ کم نہیں. حلیم کا مطلب ہے مطمئن، جلدی سے کام نہ کرنے والا، مشکلات میں، مسائل میں، تکلیفوں میں صبر کرنے والا اور مشکلات کا حل کر مقابلہ کرنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ میں نے اللہ سے بیٹا کیسا مانگا تھا، نیک مانگا تھا، صالح مانگا تھا، فرمانبردار مانگا تھا. کیا یہ میری دعا کا اثر ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کر دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا. جب دیکھا میرا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو باقی دل میں خیال آیا ہونا کی تو وہی ہے جو میں نے تم سے مانگا تھا، کوئی اور بیٹا نہیں ہے. جو بیٹا میں نے مانگا تھا ہونا یہ تو وہی بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس لیے امتحان دیا کہ اب میں دیکھوں کہ تمام کائنات سے زیادہ یہ ابراہیم ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ دین کے لیے کئی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. وطن کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، اولاد کی قربانی. وطن کی قربانی کا مسئلہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے کہنے پر، حضرت سارہ کے اللہ کے کہنے پر اپنے بیٹے اور بیوی کو مکہ میں چھوڑ کر آیا، وطن کی قربانی کی. اور اپنی جان کا مسئلہ آیا، جبروت سے آگ میں ڈالا، ہنس کر گئے، بے خطر خون بڑا بادشاہ جبروت سے، مولا اگر تیری جان کی ضرورت ہے تیری رضا کے لیے وہ بھی حال ہے. نارے جبروت سے چلے گئے. پھر بیٹے کی قربانی کا وقت آیا، اللہ کو حضور وہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ مولا یہ حاضر ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان سب بالکل کی قربانی. اور دور حاضر کا مسلمان آج آپ 30 تعداد لوگوں کو لے کے قربانی نہیں کرتے. آپ ان کے گھر کے اندر جاتے مال و دولت سے سب کچھ ملے لیکن قربانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کہ ہاں نہ تمہارا کوئی گوشت پہنچتا ہے نہ ان کی کیا پہنچے خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے تقویٰ کو دیتا ہے. ورنہ اللہ کو کسی کے بیٹے کی قربانی کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ہی کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ایک یہاں سے کتنا خرچ کر سکتے ہیں. آج ہم مال و دولت کی محبت سے اتنا آگے جا سکے ہیں کہ مال و دولت ہمارے پاس ہے تو قربانی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اللہ سے زیادہ محبت میں جس سے ہوگی مال و دولت سے ہوگی. کوئی وہ مولانا جس نے صحت عطا کی، تندرستی عطا کی، جان عطا کی، مال عطا کی، بدن عطا کیا، سب کچھ عطا کیا، لیکن اس کی بات جاتے ہیں جب دینے کی باری آئی تو ہم کبھی نہ کیا ہے. اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر اللہ کی طرف سے رستے پر انعامات چاہتے ہو، زندگی میں، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، جنت میں، ہر جگہ اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہو تو صرف اللہ کے لیے دینا پڑے گا. ہم کسی کو نہیں دیتے اللہ کے رضا کے لیے تو بس جنت سے اٹھ کر نماز پڑھ نہیں آ سکتے، دوپہر کے ٹائم کاروبار بند کر کے نماز پڑھ نہیں آ سکتے، اثر کے ٹائم نماز پڑھ نہیں آ سکتے، مگر کئی ہم جب تھوڑا سا ایک وقت نہیں دے سکتے، وقت اور چیز ہے، جان اور چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. جب اس کے وقت آتا ہے اس وقت انسان کرتا ہے. آج مان و دولت کرتا ہے، خدا نہ کرے کوئی جیل میں چلا جائے، آپ ایک رشوت دینے کے لیے جیلر ہو، چورانے کے لیے صرف ملاقات کے لیے گھر والے سے پیسہ لگا رہے تھے، اس لیے جان سے پیارا پیسہ نہیں ہے.
تو اللہ کے حضور انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جن نے قربانی نہیں دی انہیں توفیق دے، اور جو استطاعت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ غیر کی قربانی سے اس کی مدد فرمائے. اور یہ عید سے کچھ بتایا ہے جو میں آپ کو عید کی نماز کے بعد آپس میں جو آپس میں مسافہ کرنا یہ تو مستحب ہے، لیکن ہمارے کچھ طریقے ہیں جو پہلے ہی کرتا رہتا ہوں. یہ جو 3 مرتبہ اپنی گردن کو موڑتے ہیں یہ نہ تو سنت ہے، نہ فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے. یہ ہماری اپنی علاقائی کام ہے. تو یہ دل سے بات کیونکہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر میرے لیے مسئلہ پڑتا ہے اتنے لوگ ملاقات کے لیے ہوتے ہیں تو کافی پریشانی ہوتی ہے. ایک دوست کے لیے مجھے ملنا جو ہے آپ اپنے پیار محبت سے اظہار کرنا مبارکباد دینا یہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو دین اسلام زندگی کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں